كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اللہ نے کہا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرح آئے جاؤ۔ بھائیو، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل ٹھکانہ قبر کے بعد ہے۔ دنیا کا سفر یہ چند لمحوں کا ہے، مگر قبر کے بعد کا سفر ہمیشہ کے لیے۔ ترمذی کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس خبر سے بچ نہیں سکا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ دشوار، اس سے زیادہ سخت ہیں۔ اس حدیث میں کتنی گہری نصیحت ہے، اس حدیث میں ہمیں اتنی بہترین بات بتائی گئی ہے کہ قبر کی حالت ہی انسان کو بتا دیتی ہے کہ آگے کی منزل کامیابی کی ہے یا ناکامی کی۔ لوگوں، خبر کو یاد کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا۔ بھائیو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اخروی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ خبر میں جانے سے پہلے، خبر میں اس کی آسانی کے لیے، اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے اس کو تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا میں انسان فخر کر سکتا ہے، دولت جمع کر سکتا ہے، نام بنا سکتا ہے، مگر خبر میں نہ عہدہ کام آتا ہے، نہ دولت، نہ رشتے، نہ شہرت، صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ بھائیو، خبر تنہائی سے بھرا ہوا گھر ہے، خبر تنہائی سے بھرا ہوا گھر ہے۔ دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو اور سہارے مل جاتے ہیں، لیکن خبر میں کوئی ساتھ نہیں آتا، بس اس کے ساتھ ایمان اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ الحمدللہ، آج بروز اتوار 30 نومبر 2025 عیسوی، 8 جمادی الثانی 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین، ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قبر وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر ہر انسان اپنی اصلی زندگی کی طرف داخل ہوتا ہے۔ یہ منزل ہر انسان کے لیے یقینی ہے، چاہے وہ دنیا میں مالدار ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، سبھی کا انجام ایک چھوٹا سا گڑھا ہے۔ سبھی کا انجام ایک چھوٹا سا گڑھا ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے، جس سے آگے ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ نے کہا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بھائیو، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا
عارضی ہے، اصل ٹھکانہ قبر کے بعد ہے۔ دنیا کا سفر یہ چند لمحوں کا ہے، مگر قبر کے بعد کا سفر ہمیشہ کے لیے۔ ترمذی کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس خبر سے بچ نہیں سکا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ دشوار، اس سے زیادہ سخت ہیں۔ اس حدیث میں کتنی گہری نصیحت ہے، اس حدیث میں ہمیں اتنی بہترین بات بتائی گئی ہے کہ قبر کی حالت ہی انسان کو بتا دیتی ہے کہ آگے کی منزل کامیابی کی ہے یا ناکامی کی۔ لوگوں، خبر کو یاد کرو، خبر کو یاد کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، بھائیو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اخروی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ خبر میں جانے سے پہلے، خبر میں اس کی آسانی کے لیے، اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے اس کو تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا میں انسان فخر کر سکتا ہے، دولت جمع کر سکتا ہے، نام بنا سکتا ہے، مگر خبر میں نہ عہدہ کام آتا ہے، نہ دولت، نہ رشتے، نہ شہرت، صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ بھائیو، خبر تنہائی سے بھرا ہوا گھر ہے، خبر تنہائی سے بھرا ہوا گھر ہے۔ دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ دیں، دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو اور سہارے مل جاتے ہیں، اور سہارے مل جاتے ہیں، لیکن خبر میں کوئی ساتھ نہیں آتا، خبر میں کوئی ساتھ نہیں آتا۔ بس اس کے ساتھ ایمان اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خبر وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اے دنیا کے پیچھے پڑنے والوں، یاد کرو خبر وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ آج جن چیزوں کے لیے ہم روتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، ہم تھکتے ہیں، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، لیکن صرف انسان کے لیے نیکی کی پیاس باقی رہ جاتی ہے۔ خبر میں خبر اعمال کی شکل بولتی ہے، خبر میں اس کی اعمال بات کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت، نیک آدمی کے پاس خوشبودار سفید کپڑوں والا خوبصورت شخص آتا ہے، اور برا آدمی ایک بدصورت ڈرونی شکل، بدبودار چہرے والا، اس آدمی کی شکل میں اس کا برا عمل خبر میں آتا ہے، جو اصل میں اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ جہاں خوبصورت شکل ہے وہاں بہترین اس کا اچھا عمل ہے، جہاں بدصورت انسان ہے اس کا وہ برا عمل ہے۔ خبر انسان کو بتا دیتی ہے اصل کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے۔ جس کی خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے وہ خوش نصیب ہے، اور جس کی خبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے، اس انسان کے لیے دنیا کے ہزاروں اعزازات، ہزاروں اس کے انعامات اس کے ساتھ آ جائیں، وہ انسان ناکام ہے، اس لیے کہ قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے۔ بھائیو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، خبر کو یاد کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، پیارے نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز، خواہشات کو توڑنے والی چیز موت ہے۔ موت کو یاد کرو، خبر کو یاد کرو، کیونکہ موت انسان کو اخروی زندگی کی تیاری کا پیغام دیتی ہے۔ خبر کی یاد انسان کو شرک سے روکتی ہے۔ ہر انسان موت کو یاد کرے، خبر کو یاد کرے، فائدہ کیا ہے؟ آدمی شرک سے رک جاتا ہے۔ یہ چیزیں شرک سے روکتی ہیں، جھوٹ سے روکتی ہیں،
गुनाहों से बचाती हैं, नेकियों की तरफ दौड़ाती हैं, दुनिया के धोखे से निकालती है, दिल को नरम करती है। मौत को याद करना, खबर को याद करना, इससे हमारा दिल नरम हो जाता है और आखिरत की कामयाबी की तरफ हमारा रुझान बढ़ता है। खबर को रोशन करने के लिए बहुत सारे तरीके, हम खबर को याद करेंगे। अपनी खबर को रोशन करने के लिए वो कौन से अमाल? तौहीद की जिंदगी, कुरान की तिलावत, नमाज़ों की पाबंदी, हुकूकुल इबाद की अदायगी, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक, सदका और खैरात, तहज्जुद का एहतिमाम, मसनून दुआएं, अल्लाह की याद, ये वो अमाल हैं जिससे हमारी कब्र रोशन हो जाती है। खुलासा यही है, खबर को याद करो, खबर आखिरत की पहली मंजिल है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को मौत को याद करने, खबर को याद करने, उखरवी ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए अल्लाह हम सबको भरपूर कोशिश करने और आमाल सालिहा करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस वक्तन फवक्तन आपके लिए अपलोड करते हैं, आप इससे मुस्तफीद होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।